نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی جو پہلی سورت مبارکہ اتری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 5 آیات مقدسات اتری ہیں، ان میں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس رب نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، اسی نے نہیں بلکہ یہ ترجمہ اسی نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، مخلوق کے علاوہ مخلوق کا ذکر کیا، ساتھ ہی انسان کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان کو۔ خلق الانسان من علق، ایک لوتھڑے سے یا جمے ہوئے خون سے۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی، اکرم الذی، اکرم الذی، کیسا پیارا ہے اقرأ، ویسے اسے کہ اکرم، اکرم الذی بجائے اکرم۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے، اس رب کے نام سے جو بڑا عظمت والا ہے، بڑا عظمت والا ہے، بڑا اکرام والا ہے، بڑا عزت والا ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھ۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس رب نے، اسی ذات نے انسان کو قلم سے علم سکھایا۔ قلم سے، قلم لکھتا ہے تو اسے بتایا کہ کیا چیز لکھی جا رہی ہے۔ پھر بچپن میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو قلم سے لکھنا سکھاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ان الفاظ کو جاننے لگ پڑتا ہے۔ پھر اس کا تھوڑا سا ذہن اور بڑا ہوتا ہے، وہ ان الفاظ کو پڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہ بیان فرمایا کہ انسان تجھے قلم سے سیکھنا ہے، لکھنا سکھایا ہے، قلم سے۔ علم الانسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا۔ علم بالقلم، قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا، وہ سکھایا جو وہ انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمان یہ بات ذہن میں رکھ لے، باقی تو کوئی رکھے یا نہ رکھے، مسلمان یہ بات ذہن میں رکھے کہ قرآن پاک کا علم سیکھنا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، یہاں پڑھنے کا ذکر بھی ہے، پھر اللہ نے علم کا ذکر بھی آگے فرما دیا، علم سکھایا۔ پڑھنا تو پڑھنا سکھانا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی، کہ قرآن پاک پڑھو اور ساتھ علم بھی سیکھو، اس کے نکات، اس کے فرمان، قرآن پاک کے تمام مضامین، ان کو سمجھو اور وہ جانو وہ کس لیے اتارے گئے ہیں، کیوں اتارے گئے ہیں، کس لیے اتارے گئے، ان کی ضرورت کیا ہے۔ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ساتھ، اور وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو قرآن پاک واقعی ایسے علوم ہمیں عطا فرماتا ہے جو ہم جانتے نہیں۔ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور باتیں یوں کرتے ہیں کہ مسلمان بھی کہ قرآن تو بہت مشکل ہے، حالانکہ قرآن پاک بڑا آسان ہے۔
اللہ نے وہ ذکر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ضرور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے۔ ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی ویسے قرآن پاک کا ذکر کرنا یہ بھی مراد ہے، یعنی عبادت کے طور پہ اس کو پڑھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ من مدکر، فہل پس کیا تم سوچ بچار نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ نے اسے آسان کیا ہے، تم کہتے ہو مشکل ہے، یعنی تمہارا ذہن گندا ہے۔ اللہ کا قرآن آسان ہے، تمہارا ذہن گندا ہے، اللہ کا قرآن آسان ہے۔ تمہارا ذہن مسلمانوں گندا ہے، قرآن آسان ہے۔ آج اس دور میں مسلمان قرآن سے دور ہے، پڑھے لکھے دور ہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جو اوپر سے دیکھ کے پڑھ گئے ہیں انہوں نے ویسے سالوں بعد یا زیادہ زیادہ کوئی نہ کوئی اللہ توفیق دے کہ صرف ماہ اسلام میں، ماہ رمضان میں وہ قرآن پاک کھول لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کا ذکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ وابستی رکھنا یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ وہ اپنے ایمان سے دور ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ قیامت کی باتیں کرتے ہو، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک بڑا بڑا ہے، یوسف علیہ السلام کی سورۃ یوسف بڑی بڑی ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے سپارے سے شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آگے پڑھو تو وہاں بھی علم آئے گا۔ رب کہتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے، اور اس علم کے زور سے وہ فرشتوں پر غالب آ گئے۔ جب علم ہی اللہ کو دینا ہے تو سب سے بہترین علم اللہ نے فرمایا قرآن ہے، تو لہذا قرآن کو سیکھو، پڑھو نہیں سیکھو۔ جب پڑھ چکے ہو تو اب سیکھو، سیکھ چکے ہو تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی اشاعت کرو، چاہے ختم پاک کے ذریعے کرو، چاہے دعا کے ذریعے کرو، لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک زبردستی پڑھو۔ یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیث ہیں، یہ ختم پاک سے کیوں روک دیں؟ تو قرآن پاک ان کے گھر تھوڑا بہت کچھ سال بعد 2 سال بعد پڑھا جاتا ہے، وہ تو بیچارے پڑھتے ہی نہیں، اور سن کے ان کو شوق آ جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو شوق آ جائے کہ یہ بچے پڑھ سکتے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، یہ بچے قرآن پاک کے سپارے پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے کیا تکلیف ہے، میں اتنا روزہ درگاہ کیوں ہوں، اللہ کے راستے سے دور کیوں ہوں؟ یہ یعنی بیکار کی باتیں چھوڑو، قرآن کی اشاعت کرو جس طرح بھی ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک لوگوں تک پہنچاؤ۔ جہالت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، عورتیں کہتی ہیں ہم تو قرآن پڑھی ہوئی ہیں، اوپر بسم اللہ پڑھی ہوتی وہ بھی غلط، کلمہ پڑھی ہوتی وہ بھی غلط، کہتی ہیں ہم تو قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں۔ کئی دفعہ وہ آیا نا ان کے مقابلے میں لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک والوں کے ساتھ انہوں نے کہا اسلام رسول لائے گئے تھے، یہ عورتیں بھی ممبر پہ ایسے اپنا بازار میں آ جاتی، تو گلا کھلا ہوتا ہے کہ سارا سامان سامنے بھی نظر آتا ہے، جی ایک تو پر سر کے پٹا نہیں لینا، تو ایسی گند پھر کہتے ہم قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے۔ کہاں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے؟ اوپر سے دیکھ کے تو آتا نہیں، پہلا کلمہ سے ہی آتا نہیں، درود پاک پڑھنا وہ بھی غلط، لا الہ الا اللہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، آج تک تو لا الہ الا اللہ سے نہیں ہٹی، وہ الا اللہ ہی پڑھتی ہے، تو الا اللہ تجھے پڑھنا نہ آیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی اشاعت اپنی بچیوں کو کراؤ، بچیوں سے کہو کہ اپنی سہیلیوں کو کراؤ، سہیلیاں جو ہیں وہ آگے آگے پھیلائیں قرآن پاک کو، تاکہ قرآن کی تعلیم، قرآن کا جو ہے نا علم
اللہ نے جو فرمایا ضرور حاصل کرو، یہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ قیامت کے دن ہم جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی مولوی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ شیطان بھی قیامت میں کہے گا کہ میں تو ان کا ذمہ دار نہیں، میں تو بس ان کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں پھسکانا تھا، یہ پھسک پڑے اپنے آپ، میں تو تھوڑا سا ان کو لبھانا تھا، یہ اپنے آپ ادھر ہو گئے، لب پڑے۔ لبھانا تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی کام جو ہے نا تو ہم شیطان سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی، علم سیکھنے کی، علم پڑھنے کی توفیق دے، اور علم سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے علم سے روشناس کراؤ، منور کراؤ، اور نور والا بناؤ، اپنے گھروں کو نور والا بناؤ۔ قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک گھروں میں پڑھا کرو۔ ما ہوا شفا ورحمۃ للمؤمنین، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو شفا نہیں ملتی، لہذا قرآن پاک مسلمانوں کو شفا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھو، شفا لو۔ اللہ ہم سب کو شفا لینے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔